الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في دعائهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس بہتر ترتیب فرما معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور اعلیٰ کی رحمت اللہ کے جذبے سے یہاں تشریف فرما جميع احباب، میں نے منتظمین سے خواہش کی تھی کہ بندے کو صرف سامنے کی حیثیت سے مدد کیا جائے، لیکن انہوں نے کچھ کہنے کا حکم دیا ہے اور میں خالی ذہن ہوں، اور بھائی صاحب بھی چونکہ دواخانے میں مصروف ہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ تیری شرکت ضروری ہے، الحمدللہ میں حاضر ہوا، اور ویسے بھی پہلے مشورہ کیا گیا تھا۔ جن حضرات نے آپ کے سامنے مجھ سے پہلے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا اور جو آج کے اس نشست غرض و غایت ہے، مجھ جیسے ادنا طالب علم سے اگر کوئی یوں کہے کہ انہوں نے کیا کہا یا ان کی تشریف آوری کی غرض و غایت کیا تھی یا جلسے میں کیا ہوا ہوتا ہے مقصد، تو مجھ جیسا ادنا طالب علم کہہ سکتا ہے وہ یوں کہا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور تاؤ کے کام ابھی باقی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں پڑھی گئی، میں نے مفتی عبد المالک سے گزارش کی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے تشریف لائی، انشاءاللہ آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن جب اعلان کیا گیا تو میں نے غور کیا تو یہ حدیث میرے ذہن میں مان آئی جو آج کے جلسے کے غرض و غایت کو بدرجہ عدم بیان کر رہی ہے، کاش اس کے مقصد تک میں اور آپ پہنچ جائیں۔ تمام امتوں کی مثال، تمام مسلمانوں کی مثال، آپس کے محبت، رحم و کرم کا جذبہ، آپس میں الفت و پیار ایسی ہے کمثل الجسد، جیسا کہ جسد واحد ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر کہیں آنکھ میں، کہیں کان میں، کہیں پیر میں کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورا جسم اس کے تکلیف کو، اس کے ٹیسوں کو، اس کے حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا پوری امت مسلم ایک جسد واحد ہے، یہ نہیں کہ فلاں کا مسئلہ ہے، وہاں کا مسئلہ ہے، یہاں کا مسئلہ ہے۔ اور چونکہ مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، البتہ 42-45 سالہ تجربہ میں آپ کے سامنے کہوں، کیونکہ تحریک ابھی قائم ہو رہی ہے ہمارے پاس، ہوئی نہیں، اور اس میں بہت سے الحمدللہ علمی رشتے کے اعتبار سے ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اپنے پرانے تجربے کے اندر آئی ہیں۔ وہ یہ کہ کسی بھی تحریک کے کامیابی کے لیے چند باتیں ضروری ہیں، بلکہ تحریک ہی چھوڑ دیجیے، میں تو اگر اور اس کو مختصر کرنا چاہوں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس کا گھر کا نظم و ضبط وہ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب کہ ان باتوں کو پیش نظر کر رکھا جائے۔ کوئی انجمن، تحریک، مدرسہ، آرگنائزیشن، تنظیمیں، ان کی کامیابی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن صرف یہ ہے کہ ممکن چیز کو ناممکن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ناممکن صرف یہ ہے کہ ممکن چیز کو ناممکن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی ایک مثال، بیج سے چل کر پتے تک ہر شخص پہنچ سکتا ہے، لیکن پتے سے چل کر بیج تک پہنچے جس کو قلب معکوس کہتے ہیں، اللہ کی اس دنیا میں ایسا واقعہ کبھی بھی رونما نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج کل بہت ساری تنظیمیں جو منصر شہود میں آ رہی ہیں، اور سابقہ صدر عبدالکلام، اس بحث کو چھوڑ دیجیے کہ عبدالکلام نام صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا
کہ ہمارے بھارت ورش کے اندر اتنی تنظیمیں ہیں جتنے آسمان پر ستارے بھی نہیں ہیں، لیکن کام کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈسپلن شپ میں طریقہ کار کو چھوڑ کر کام کرنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ابھی مجھ سے پہلے پیشوا مقرری اس کی طرف اشارہ کرنا، سب سے پہلے حسن نیت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم ایک دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری کوئی غرض شکایت نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، پوری حدیث کو عرض کرنا نہیں ہے، لیکن اس کا آخری جملہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ہجرت ایسا عمل اس وقت کی بات ہے جبکہ تکمیل ایمان کے لیے ہجرت شرط تھی، شرط ایمانی مکمل نہیں ہوتا تو ہجرت نہیں کرتا۔ وہاں فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی طرح متصور ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی طرح سمجھی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک شخص تھے جن کو مہاجر ابن قیس کہتے تھے، ابن قیس کا مہاجر، سب جانتے ہیں، بخاری ہم نے پڑھی۔ وجہ کیا بنی کہ 2-in-1 کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا مطلب ہجرت بھی ہوگی اور وہاں جا کر ام قیس سے نکاح بھی کر لوں گا، لیکن اللہ کے نبی کی جو معلومات آپ نے فرمایا تو پہلی شرط کسی بھی تنظیم کے کامیابی کے لیے اس نے نیت، اخلاص، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ کام بہت ہو رہا ہے آج بھی، تنظیمیں بہت ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں اخلاص نہیں ہے، مجھے اس کا ہرگز حق نہیں ہے، لیکن طریقہ کار اگر اس کا اخلاص کے مطابق ہوگا کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ وہ پروان نہ چلے۔ آج کل عام طور پر مزاج یہ بن گئے بزموں میں بھی تلخ نوائی گوارا کر کے ظاہر بھی کرتا ہے، کبھی کہا ہے تیرے آگے، یہ کہہ کر میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے پرواہ نہیں کون کس حد تک خوش ہوگا، ناراض ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن بات یہ ہے اخلاص شرط ہے اسے۔ آج عام طور پر ایک مزاج بن گیا بہت ساری تنظیموں کا کہ وہ کام کم کرنا چاہتے ہیں اور چھپنا زیادہ چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور اس میں چھپنے کے ذوق اور شوق میں کسی کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کیا خرچہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور کوئی چھوٹی موٹی چیز دے رہا ہے تو اس کی عزت نفس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ابھی واٹس ایپ کے اوپر ایک تصویر آئی تھی، بہت ہنسی آئی، سرکاری دواخانے میں کوئی ایک صاحب کوئی تنظیم تھی، کیلے تقسیم کر رہے تھے، 2 کیلے دینے والے اور اس کو ہاتھ لگانے والے 4 تھے، 2 کا ہاتھ تو کیلے تک پہنچا اور 2 لوگ دینے والوں سے ارتھنگ حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے غیر غیر، لیکن ہم اس مذہب کے حامل اور ماننے والے جس نے ہر رائے میں ہمارے رہے بہنے کے اخلاص، پہلی چیز حسن نیت، دوسرا اخلاص، تیسرا ڈسپلن اور نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے بخاری شریف کی روایت حوالوں سے استعمال کر رہا ہوں، بولنا ہے ذرا مزہ آئے گا، اور میں تقریر میں کا آدمی نہیں ہوں، پڑھنے پڑھانے میں کچھ تھوڑا بہت آتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سلمان فارسی کو پکڑ کر ایک جوتش کہتا ہے یہودی، ارے یار ان کے مذہب نے ان کو ہگنا متنا بھی سکھایا، اپنے علاقہ زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ان کے نبی نے ان کو ہگنا متنا بھی سکھایا، وہ تو ٹاؤن کر رہا تھا، طرز کر رہا، طنز کر رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرما کے اجل، ہاں ہاں، ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلایا، اذا احدکم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، یعنی جب قضاء حاجت کے لیے آئے تو تم قبلے کی طرف رخ بھی مت کرو اور پیٹ بھی مت کرو۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب نے پیشاب پاخانے کے طریقے بتلائے کہ وہ زندگی کے دیگر معاملات میں ڈسپلن نظم و ضبط نہیں سکھاتا ہوں؟ چنانچہ تنظیموں کے فیل ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ اجازہ داری سمجھی جا رہی ہے، کام کرنے کے ڈھنگ مفقود ہو گئے، امت کے مال کو ذاتی مال کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی بخاری کے اندر ایک روایت گزری کتاب الجہاد کے اندر، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں یتخبز بغیر حق فلہ النار، جو ناحق طریقے سے تصرف کر رہا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امت کے مال امانت ہوتے ہیں تنظیموں کے پاس، اس کا طریقہ کار چاہیے، حساب کتاب نظم و ضبط ہونا چاہیے، پھر دیکھیے تنظیمیں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ کتاب زکوٰۃ کی روایت بخاری کی، ابن لطبیہ نام کے ایک شخص ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور نے ان کو بھیجا تھا، فحاسبہ، آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ حساب کیا، صاحب رسول تھے، اور آنجنا کو اصل کا اپائنٹمنٹ اور تقرر ایسی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن
امت کے لیے مشعل راہ بنانا تھا. فرمایا کہ ہر چیز کا کیا ہونا چاہیے؟ حساب ہونا چاہیے. ایک صحابی آئے زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد فرمایا یہ تمہارا غنیمت زکوٰۃ کا، یہ بیت المال کا، اور یہ مجھ کو دیا ہے. آپ نے فرمایا حتی جلست فی بیت ابیک او امیک. حضرت شیخ زکریا کے الفاظ میں اس کا ترجمہ تیرے بابا یا میاں کے گھر میں بیٹھا تو لوگ اس کو دیتے تھے کیا؟ چلو اس کو لا بیت المال کے اندر جمع کر. تو حساب کتاب صاف و شفاف. پھر وشاورہم فی الامر، جو بھی حضرات طے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل جبیلہ کو قبول فرمائے. لیکن ان باتوں کو آپ لکھ لیجئے. بذریعہ وحی اس پر نازل نہیں ہو، میرا سوچ ہے غلط ہے، دیوار پر مار دیجیے اس کو، لیکن مشورے کو لازم کر دیجیے اپنے. مشورے سے خیر وجود میں آتا ہے، اور مشورے کے فضائل میں نہیں بیان کرنا چاہتا. الحمدللہ ہمارے دعوت کے ساتھ ہی بے انتہا فضائل اس کے بیان کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن ناطق ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ فرماتے ہیں اللہ ان سے کہ وشاورہم فی الامر، تم معاملات کے اندر صحابہ سے مشورہ اور مشورہ لانے کے لیے نہیں ہوتا. علامہ محمد بن خلیل الزرنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صاحب ہدایہ کے شاگرد انما تكون المشورة لاستفراط الصواب، صحیح بات نکالنے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، لانے کے لیے نہیں. یہاں بیٹھے ہوئے غریب کے لوگوں میں ایک گھر کی بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے. میں مدرسے کے اندر تھا، ہماری اہلیہ کا فون آیا کہ میں امی کے پاس جا رہی ہوں. تو میں نے سوچا کہ اصلاح کرنا ضروری ہے. میں نے کہا مجھے اطلاع دے رہی ہیں کہ اجازت دے رہی ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ آپ مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ پوچھوں گی فوراً لیکن میں اجازت کروں. میں نے کہا جزاک اللہ تشریف لے جائیے. آج تنظیموں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ چند لوگ اپنی منمانی دوسروں پر لاد رہے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ توہم کرا اس کام کے اندر شریک ہو. یاد رکھیے مشورے کے ذریعے سے خیر وجود میں آتا ہے. میں ایک مثال عرض کروں، صلح حدیبیہ کی مثال اٹھا کر دیکھیے، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. صلح حدیبیہ بہت سارے مسائل اللہ نے ہم کو اس میں سکھائے. جب مشرکین نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی حرم محترم میں طواف وغیرہ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قربانی کر دو، یہاں سے الگ کرو، احرام اتارو، واپس چلو. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ کتنے مطیع و فرما بردار تھے. حضور ٹینشن میں تشریف لائے اپنے خیمے کے اندر. حضرت ام سلمہ کے خیمے میں پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ ہدایت امی چہرے پر غضب نظر آ رہا ہے، بہت پریشان ہے، کوئی فکر سوار ہے. فرمایا کہ تیری قوم میری بات نہیں مان رہی ہے. کیا فرمایا؟ تیری قوم میری بات نہیں مان رہی. پوچھا آپ چاہتے کیا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ بس صلح ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں میری راہ ہے کہ احرام کھول دے، قربانی کے جانور ذبح کرے، الگ کرے اور واپس چلے جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ جزائے خیر عطا فرمایا آپ کچھ مت کہیں، آپ باہر جائیے، سب سے پہلے آپ اپنا قربانی کا جانور ذبح کیجیے، حلق کیجیے، احرام اتاریے، کچھ مت کیجیے کسی سے. جب صحابہ نے دیکھا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی حلق کیا تو فرمایا کہ اب تو جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مفتی صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت سے کے استاد ہیں، حضرت غریب کی رحمت فرماوے، تو فتح القاری کے اندر ایک جملہ لکھا کہ اللہ ام سلمہ کو جزا خیر عطا فرمائے، اس نازک موقع پر ام سلمہ نے امت کو سنبھالا دیا. یہ ہوتی ہے مشورے کی برکت. تو مشورے کو اپنے اوپر لازم کریں اور جہد مسلسل یاد رکھیے انبیاء کرام کی محنت سے بڑھ کر کسی تنظیم اور آرگنائزیشن کی محنت نہیں ہوتی. تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے. تھک کر بیٹھنے کے بعد آدمی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا. بس ہمارا کام کرنا ہے اور نتیجہ اللہ کی طرف. انبیاء کرام سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان سے نتیجہ نہیں چاہتے، نتیجہ کو اللہ کی طرف ہے. اس لیے جہد مسلسل ہونا چاہیے. جہد مسلسل سے انشاءاللہ کامیابی یقیناً مل کر رہے گی. اور میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب حسن نیت کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی کے بیان القرآن میں آپ نے کیا لکھا ہے، مزہ آ گیا مجھ کو ترجمہ پڑھ کر. فرمایا چھوٹا بچہ جب چلنا چاہتا ہے اور ابھی بیلنس کو آؤٹ ہو رہا ہے، گر رہا ہے، لڑک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹرائی کرنے کے لیے کہتے ہیں آئیے. بچہ آتا ہے، باپ ریورس گر ڈال کر پیچھے ہٹ رہا ہے، پھر کہتے ہیں آئیے، پھر بچہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور جہاں گرنے لگتا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ سنبھالا دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، دین کے محنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی جماعت آگے بڑھتی ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ فرماتے آؤ
आओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और जहाँ कोई इंसान गिरने लगता है, डर लगाता है, उसने नियत और इखलास की बुनियाद पर अल्लाह के शान रहीम में आकर उसको उठा लेती है। मोती समझ कर शान करीबी ने चुन लिए कतरे जूते मेरे यार के इन्फिआल के। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आपको बढ़ाना नहीं, बस एक बात अर्ज कर रहा हूँ, नाउम्मीदी की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि हमारी उम्मत एहसास कमतरी का शिकार हो गई है। एहसास कमतरी का कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। लतीफ़ा सुनेंगे आखिरी में आप, उसमें भी सबक है। 1 मिनट और दीजिए। एक शायर, एक बादशाह को शायरी की सूझी, है की सूझी शायरी के बादशाह को एक कलाम लिखा उसने, और एक शायर से बुलाकर कहा कि तस्हीह कीजिए आप इस कलाम की तस्हीह कीजिए। बादशाह ने जो कलाम लिखा था वो शायर बेचारा देख रहा है, इसमें ना कोई काफिया है ना रतीफ है, बल्कि तुकबंदी भी नहीं कह सकता, ऐसे भूरा कलाम लिखा है उसने। शायर ने कहा ये तो कलाम है, ये शायरी है, आपको किसने शायर बनाया? तो उसको गुस्सा आ गया, उसको जेल में डाल दिया, शायर को जेल में डाल दिया। चंद दिनों के बाद रिहा हो गया, 10-5 साल और गुजर गए, फिर खुजली हुई बादशाह को, शायरी खुजली होने के बाद फिर कलाम लिखा और फिर शायर को बुलाया, कहा हमारे कलाम का आप मुआयना कीजिए, तस्हीह कीजिए। शायर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, जुबान से अल्फाज नहीं निकाले और जाने लग गया। बादशाह ने कहा कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा हूँ तस्हीह कर, अभी जेल में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? जेल में। तो एहसास कमतरी कामयाबी के लिए बहुत नुकसानदेह। अल्लाह बुलंद हिम्मती को पस्त करता है और घटिया सोच उससे हो सकेगा नहीं हो सकेगा, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। बस आखिर में मैं इन आने वाले मेहमानों की खिदमत में भी और आज जो तंजीम बनेगी उनके लिए भी दिली मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ। और कुरान की आयत सारे मजमे के लिए मैंने पढ़ी थी, खुद मेरे लिए भी पढ़ी है। नेकी और परहेज़गारी के कामों पर मदद कीजिए और गुनाह के कामों पर मदद मत कीजिए, लेकिन उसकी मर्यादा और हद है। वो कहाँ तक? जबकि अल्लाह के महारिम और हुकूक को पामाल न किया जाए। और मैं कल क़यामत में सबसे ज़्यादा बदनसीब शख्स वो होगा जिसने दूसरे की दुनिया बनाने के खातिर अपने आखिरत को बिगाड़ा। और ये हालात से हमें घबराना नहीं चाहिए। तूफान कर रहा था मेरे आज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे आज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। अरे हमारे तो आज़ान देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह आज़ान बताएंगे। जिस मकसद के लिए आफियत के साथ उसको तकलीफ तक पहुँचाने के फैसले फरमाइए। अल्लाह हमारे पास जो कुछ सलाहियतें हैं आप ही के अता करता है और आपको आपकी सलाहियतें कलिमतुल्लाह की इज्जत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह नफ्स और शैतान को उस वक्त से हिफाजत फरमाकर इस काम को तकलीफ तक पहुँचाने के फैसले फरमाइए। अल्लाह को दुआ मांगना भी नहीं आता, हुजूर की जामे दुआ के जरिए से अपने हज़ात आप खिदमत में पेश करते हैं। शर्फ को हुक्म से नवाजी अल्लाह नसअलुका मिन खैरि मा सअलका नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़aka